للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان یادگار اسلاف استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد شفیق صاحب دامت برکاتہ ملالیہ جگر گوشہ استاذ العلماء محسن اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ عبد الرحمن ضیاء صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات سے جہتی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میرے لیے انتہائی اعزاز کا باعث ہے کہ میں جگر گوشہ استاذ العلماء برادر عزیز مخلصی فی اللہ حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی سہیل احمد صاحب زید مجدہ کے حکم کی تعمیل میں اس عظیم علمی فکری اور روحانی مرکز پہ حاضر ہو کر ایک بار پھر آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا پروگرام تین نسبتیں رکھتا ہے۔ اس کا تعلق حضرت قبلہ مفتی محمد شفیق صاحب حفظہ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے ساتھ بھی ہے،
اور مناظر اسلام، فاتح قادیانیت شیخ الاسلام والمسلم حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی کہ عرس پاک کے ساتھ بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے ساتھ بھی ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہیں۔ حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے، قادیانیوں کے ساتھ آپ کا جو مناظرہ ہوا اس کتاب کے کچھ اقتباسات میں نے دیکھے تھے۔ مخالف نے جو دلائل دیے تھے عام علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ یہ مفتی صاحب ہی کی شخصیت کا منصب تھا اور مقام تھا کہ آپ نے صرف جواب نہیں دیے اور ایسے جواب دیے کہ اس کو لگام چڑھا کے رکھ دیے۔ اس کی بولتی بند کر دیا۔ اور حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب جیسی شخصیت رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی اپنی پوری زندگی رد قادیانیت میں گزری تھی، آپ بھی ان کے اس مناظرے میں دلائل کی پختگی پر اور حضور کی محبت کی وارفتگی پر انہیں داد تحسین دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ میری خوش بختی ہے کہ میں اتنی عظیم شخصیت کے عرس کی تقریب میں حاضر ہو کر ان کی توجہات بھی حاصل کر رہا ہوں۔ اس پورے گھرانے کی تاریخی نوعیت کی خدمات، میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تھی اس وقت ہمارے گھر میں میانی شریف کے حوالے سے اکثر استاذ العلماء مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد رفیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر خاک، آپ کا ذکر پاک ہوتا رہتا تھا۔ میرے والد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ محمد تاج رسول صاحب چشتی نظامی توسوی آپ اکثر یہاں خطاب کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، تو ہمارے گھر میں اکثر قبلہ مفتی صاحب کا، آپ کے خاندان کا، ان کی خدمات کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے۔ جب والد گرامی کا وصال ہوا تو حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، اور آپ نے مجھے فرمایا کہ وہ ہمارے گھر کے فرد تھے جو فوت ہوئے۔ تو میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں ان کے صاحبزادگان کی اتنی شفقتیں اور محبتیں نصیب ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے پردیس میں نہیں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، جو ہمارے اکابرین اور محسنین کی نشانیاں ہیں، اور اس عظیم علمی مرکز کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ اور اماں جی محترمہ رحمت اللہ علیہ ان کی قبر پہ ہمیشہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، قبر کو بکہ نور بنائے، مزید درجات میں ترقی اور بلندی نصیب فرمائے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میلاد النبی کی نسبت سے، اس مناسبت سے میں نے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اس کے جو انعامات ہیں ہم پہ ان کا ذکر کیا کریں،
انہیں یاد رکھا کریں، ان کی بات کیا کریں. اور علماء بھی جو علماء ربانیین ہیں، یہ بھی حضور کی امت میں اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتے ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا العلماء، اگر میری امت کے علماء نہ ہوتے تو لوگ جانور بن گئے ہوتے اور ڈھور ڈنگروں جیسی زندگیاں گزار رہے ہوتے اگر علماء نہ ہوتے. تو علماء حق بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا جو بھی اس کے انعامات ہیں ان کا ذکر کیا کرو، یاد رکھا کرو اس کی نعمتوں کو، اس کی نعمتوں کی باتیں کیا کرو. قرآن حکیم میں 20 مقامات پہ اللہ رب العزت نے مختلف انداز کے ساتھ ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، نعمتوں کو یاد رکھیں، نعمتوں کا چرچا کریں. ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. ایک اور مقام پہ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہے. کہیں ذکر نعمت کا حکم دیا اور کہیں تحدیث نعمت کا حکم دیا. کہیں فرمایا نعمت کو یاد کرو، کہیں فرمایا نعمت کا چرچا کرو. نعمتوں کو یاد رکھنا، نعمتوں کا چرچا کرنا، نعمتوں کی باتیں کرنا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے. یہ توجہ طلب بات، اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے. یعنی اس کے کپڑوں سے بھی پتا چلے اس پر اللہ کا انعام ہے، اس کے لباس سے معلوم ہو، اس کے رہن سہن سے پتا چلے کہ اس پر اللہ کا انعام ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے گھنے بال تھے مگر الجھے ہوئے تھے، میلے تھے اور کنگھی بھی نہیں کر رکھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب تمہیں بالوں کی نعمت دی ہے تو دھو کر تیل لگا کے کنگھی کر کے سنوارتے کیوں نہیں ہو؟ اسی طرح ایک صحابیہ آئی حضور کی بارگاہ میں. امام الانبیاء نے فرمایا تم بیوہ ہو یا شادی شدہ ہو؟ عرض کیا کہ شادی شدہ ہوں. تو فرمایا مہندی نہ لگا کے ہاتھ بیوہ کی طرح کیوں بنا رکھے؟ اگر بیوہ نہیں ہو شادی شدہ ہو تو پھر ہاتھوں میں مہندی لگاؤ. تو ہمارے بعض جاہل لوگوں نے نا اسلام کو ہوا بنا دیا اور ہمارا کنسپٹ یہ بن گیا جو جتنا زیادہ میلا کچیلا رہے وہ اتنا پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہ خلق کا ہار سے اوپر میں ایک جگہ خطاب کے لیے گیا تو بد مذہبوں نے نا ایک مزار بنا رکھا ہے، اس پر عرس ہوتا ہے. اس کی کرامت سب سے مشہور کیا ہے؟ کہتے اس نے 12 سال تک استنجا نہیں کیا تھا. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے یا سب سے بڑی غلاظت؟ امام الانبیاء فرماتے الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان تو پاکیزگی میں. اپنے دین کو بھی سمجھے نا. آج مسلمان سب سے زیادہ گندے نظر آ رہے ہیں. ہماری گلیاں گندی ہیں، نالیاں گندی ہیں، سڑکیں گندی ہیں، پورا ملک ہی گندا ہو گیا. پورا ملک گندا ہے. کیوں؟ اس لیے اسمبلیاں گندی ہیں، اس لیے کہ تخت گندا ہے. عارف کھڑی حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے
کہ جو ڈیم ہوتا ہے نا، ڈیم جہاں سے آگے نہریں نکلتی ہیں، تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ڈیم گندا ہونا تو نہروں میں کبھی پانی صاف نہیں آ سکتا. تو یہ مثال دے کر آپ فرماتے تھے اگر تخت پر بیٹھنے والے گندے ہوں تو معاشرے میں کبھی پاکیزگی نہیں آ سکتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. گلیاں صاف رکھو، گھر صاف رکھو، جسم صاف رکھو، کپڑے صاف رکھو. تو حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو نعمت دی ہے نا اپنے بندوں کو، بندوں کے جسم پر اس نعمت کا اثر نظر آئے. اس نے دے جو رکھی ہے. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، نعمتوں کا چرچا کیا جائے. اچھا یہاں توجہ طلب بات ہے، ایک تربیتی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. ہماری شادیوں پہ نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، مرنے پہ کہیں پہنچ جائیں تو وہاں بھی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ یہ زمینیں یہ بھی نعمت، یہ پلاٹ یہ بھی نعمت، کاروبار بھی نعمت، بنگلے اور کوٹھیاں بھی نعمت، کاریں گاڑیاں نعمت، اچھے اچھے کپڑے نعمت، جو چیزیں پہننے کی ہیں، جو چیزیں کھانے کی ہیں، جو پینے کی ہیں، جو رہنے کی ہیں، جو استعمال کی ہیں، یہ سب نعمت. تو ہماری شادیوں پہ اور مرنے پہ یہی تو ذکر ہوتا ہے. کوئی بتاتا ہے میرے پلاٹ اتنے، کوئی بتاتا ہے میری اولاد اتنی ہے اور یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ عہدے ان کے پاس. کوئی کہتا ہے میری زمینیں اتنی ہیں، کوئی کہتا ہے میرا کاروبار اتنا پھیل چکا، کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کلاس 1% بن گئے. تو شادیوں پہ یہ ساری چیزیں نعمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ اولاد نعمت ہے، انہیں عہدہ مل جائے نعمت ہے، زمینیں نعمت ہیں، پیسہ نعمت ہے، کپڑے نعمت ہیں، گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں نعمت. تو شادیوں پہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ یہ ذکر تو اتنا ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے شادیوں پر یا مرنے پہ برادری اکٹھی ہوتی ہے کہ ہم پیسے میں بھی سب سے اونچے نظر آئیں. اور شادیوں پر بھی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں، اور یہ خامد خود بیویوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ برادری ساری نے اکٹھا ہونا ہے شادی پہ، جتنا زیور ہے سب پہن کے جانا ہے تمہیں. کیوں؟ برادری کو دکھانا ہے ایسے کپڑے ایسا زیور پہن کے جا سب نیچے نظر آئیں، ہم سب سے اونچے نظر آئیں. یہی سبب ہے شادیوں پر عورتوں نے ایک ایک انگلی میں، امیر عورتوں نے 2 انگوٹھیاں چڑھا رکھی ہوتی ہیں. اب گردن تو اللہ نے ایک بنائی ہے نا، 4 گردنیں ہوتی تو 4 الگ ہار اور لاکٹ ہوتے. اب ایک ہی گردن میں لاکٹ بھی ہے، سونے کی چین بھی ہے، اسی میں 7 لڑا ہار بھی ڈالا ہے. کیوں؟ برادری کو دکھانا ہے. پہلے ایک ہی سوٹ میں تینوں دن بھگت جاتے تھے، مہندی کا دن بھی اسی سوٹ میں، بارات بھی اسی میں، اگلے دن ولیمہ بھی اسی سوٹ میں. اب یہ ہے کہ مہندی کے لیے الگ جوڑا ہے، بارات میں جانا ہے الگ جوڑا ہے، اور پھر ولیمے پہ الگ جوڑا ہے. اور اس دوران بھی اگر ٹائم مل جائے نا تو امیر عورتیں اور مرد پھر جوڑے بدل لیتے ہیں. کپڑے پہن کر ہم اونچا بننا چاہتے ہیں. اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ ثوب الذل یوم القیامہ، کہ جس بدبخت نے برادری میں شہرت کے لیے لباس پہنا، اونچا لگنے کے لیے زیور پہنے کہ میں امیر لگوں سب غریب نظر آئیں. تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں پوری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا. تو کپڑوں سے اونچا بنتا ہے. لوگ کپڑوں سے اونچے نہیں بنتے، نادان مصطفیٰ کی غلامی سے اونچے بنتے ہیں. کسی نے بڑی غضب کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے نہ قالینوں سے ہوتی ہے
آج بڑی بڑی کوٹھیوں میں بڑے قیمتی قالین، قیمتی کپڑے، لوگ سمجھتے ہیں ان سے ہم اونچے نظر آئیں گے. وہ کہتا ہے نادان ہے، نہ قالینوں میں ہوتی ہے نہ دستاروں میں ہوتی ہے، اور بشر کی آبرو کچھ اور معیاروں میں ہوتی ہے. عزت انسانیت کے، عظمت انسانی کے کچھ اور پیمانے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا سعدی، میں پورے یورپ کے تھنکرز کی عقل اس کی جوتی پہ قربان کر دوں. ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے بڑے دیے تھے. شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کتنے میں نے قیمتی لوگ دیکھے کہ جن کے جسم پہ لباس نہیں تھا، اور کتنے قیمتی کپڑے میں نے دیکھے، لباس دیکھے، جن کے اندر انسان نہیں تھے. کپڑے بڑے قیمتی تھے مگر لباس کے اندر بھیڑیے تھے، انسان نہیں تھا. درندے تھے کپڑوں میں، انسان نہیں تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرو. تو سوال یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا ذکر تو رات دن کرتے رہتے ہیں. پلاٹوں کی بات ہے، کوٹھیوں کی بات ہے، کپڑوں کی بات ہے، زیور کی بات ہے، عہدوں کی بات، یہ باتیں ہی تو ہم کرتے ہیں اور باتیں نہیں کرتے. تو پھر کہ اس حکم پہ عمل ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور ہم کر رہے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے. عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کیوں؟ صرف اس لیے نہیں ہو رہا، چھوٹا سا فرق ہے، چھوٹا سا فرق ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، فرق نیت کا ہے، انٹینشن کا فرق. کیا مطلب؟ ہم ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تکبر کے ساتھ، وہ حکم دیتا ہے نعمتوں کا ذکر کرو میرے شکر کے ساتھ. نعمتوں کا ذکر کبرن نہیں کرنا ہے، شکر کے ساتھ کرنا ہے، شکرن کرنا، جیسے میرے بندے کرتے تھے، شکرن کرنا. اس لیے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہم ننگے تھے، تو کپڑے کس نے دیے ہمیں؟ اللہ رب العزت. یہ اس کا کرم ہے، اس نے پردہ پوشی فرمائی، اس نے ستر پوشی فرمائی. دنیا میں آئے تو ہم ننگے تھے، اس نے کپڑے دیے. دنیا میں آئے تو ہم گونگے تھے، اس نے بولنا سکھایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے قوت بیان ایسی عطا کی تھی غوث اعظم کو کہ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ، آپ بیان کرتے ہیں کہ ابا جی نے جس دن تقریر کرنی ہوتی تھی نا، 60-70 ہزار کا مجمع جمع ہوتا تھا. اور زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی تھی غوث اعظم کہ جب خطاب ختم ہوتا تو 16-16 17-17 جنازے اٹھ جاتے تھے. لوگوں کے جگر پھٹ جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے. زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی تھی. خطاب کے دوران روح پرواز کر جاتی لوگوں کی. اتنا بڑا انعام تھا قوت بیان کے طور پر. مگر جانتے ہیں اس نعمت کا ذکر غوث اعظم کیسے کرتے تھے؟ اللہ کی بات، ہاتھ اٹھاتے عرض کرتے میرے رب جب میں پیدا ہوا تو میں گونگا تھا. غوث اعظم جیسا انسان، میرے مولا جب میں پیدا ہوا تھا میں گونگا تھا، تو نے مجھے بولنا سکھایا. اب آگے دیکھیں تربیت کی بات کیا کرتے ہیں ہماری تربیت کے لیے. مولا جب میں پیدا ہوا تو میں گونگا تھا، تو نے مجھے بولنا سکھایا. اب جب تک یہ زبان تیرے حق میں بولے تو مجھے بولتا رکھنا، جس دن تیرے حق میں بولنا چھوڑ دے مجھے پھر گونگا کر دینا. نعمتوں کا ذکر یوں کیا جاتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندو میری نعمتوں کا ذکر کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب نعمت یاد رہے گی تو جس نے دی ہے اسے کبھی بھول نہیں سکتے ہو. جب یاد ہو نا کہ یہ رب کا انعام ہے میری ذات میں، تو پھر جس نے دیا ہے اسے بھول سکتے. تو ذکر نعمت کا حکم دے کر اللہ رب العزت اپنی یاد دلا رہا ہے. جب دینے والا یاد رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا شکر بھی یاد رہے گا. اور جب اس کا شکر یاد رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے قانون بنا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
کہ میرے بندو اگر تم شکر کرتے رہے مجھے اپنی عزت کی قسم تمہاری نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ تو بتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ اس کے شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں جن کے ہاں کبھی نعمتیں تھیں اور آج نہیں ہیں، وہ اگر غور کریں نا انہیں سمجھ آئے گی کہ تم نے ان نعمتوں پر اس کا شکر نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے اور پھر نعمت گھٹ جائے یا مٹ جائے۔ اس نے دو تاکیدیں لگائی ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ تاکید۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر شکر گزار بن کے رہے تو میں ضرور بے ضرور تمہاری نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، گھٹنے نہیں دوں گا نعمت۔ تو شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور ناشکری سے نعمتیں گھٹ جاتی ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم بہت سے لوگوں کو کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو ہے نہیں، ہمارے ہاں تو مسائل ہیں بہت زیادہ، پورا ملک مسائلستان بنا ہوا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بی اے بی ایڈ ہے، ایم ایس سی ہے، ماسٹر کی ڈگری ہے ان کے پاس، ان سے پوچھ لیں کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے، نہیں بتا سکتے۔ یہ معلوم ہی نہیں مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے، تو قبر میں جا کے پھر معلوم کریں کہ قرآن کے حقوق کتنے تھے میرے ذمہ۔ اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری میجارٹی اور اکثریت یہ نہیں جانتی کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے۔ وہ شکر کے جس پر اس کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ کسی سیاستدان کا نہیں، رحمان کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر شکر کرتے رہے میرے بندو میں تمہاری نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دوں گا، نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، ضرور بے ضرور نعمتیں بڑھائی جائیں گی۔ قرآن میں اللہ رب العزت وعدہ کر رہا ہے۔ تو وہ شکر جس پر نعمت بڑھتی ہے وہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ امام الانبیاء کے غلام حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اکابر ولیوں میں سے ہیں، بہت بڑے اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شکر جس پر نعمتیں بڑھتی ہیں گھٹتی نہیں ہیں، وہ شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نا تمہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ ہے اصل میں شکر۔ اس کو پھر غور سے سنیں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، ہر شے اللہ نے دی ہے، جو نعمتیں اس نے دی ہیں، پر اس کی نعمتوں سے اس کی نافرمانی چھوڑ دو تو اللہ لکھوا دے گا میرا بندہ شکر گزار ہو گیا، اور وعدہ کر رہا ہے اس کی نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دوں گا، بڑھاتا جاؤں۔ اب اس کو میں مزید آسان کرتا ہوں تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں شکر کیا ہے۔ مثال سے، مثلا یہ آنکھیں اللہ کی نعمتیں کہ نہیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میری اس نعمت کا شکر ادا کرو، جو کیا مطلب ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ چیز دیکھنا ہی چھوڑ دو جس کا دیکھنا اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے، اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان کانوں کے ساتھ زندگی بھر کے لیے وہ گانے سننا چھوڑ دو، وہ ڈول ڈمکے اور راگ باجے چھوڑ دو سننا اس کانوں کے ساتھ، وہ غیبت اور گلہ اور چغلی سننا چھوڑ دو، وہ ہر شے سننا چھوڑ دو جس کا سننا اللہ رسول نے حرام کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا تم نے کانوں کی نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اللہ فرماتا ہے میری اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان ہاتھوں کے ساتھ اس چیز کو چھونا بھی چھوڑ دو جس کو ہاتھ لگانا اللہ نے حرام کر دیا۔ پاؤں اللہ کی نعمت ہے، پاؤں فرمایا ان پاؤں کے ساتھ ان بے غیرتی کے اڈوں پہ جانا چھوڑ دو جدھر چل کے جانا اللہ رسول نے منع کر دیا۔
دل اور دماغ اللہ کی نعمت. فرمایا اس دل اور دماغ کے ساتھ وہ نیت، وہ ارادے، وہ تصورات بھی چھوڑ دو جن باتوں کا سوچنا بھی اللہ رسول نے حرام کر دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح اللہ کا شکر کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. قلیل، اللہ فرماتا ہے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں میرے. اس لیے کہ آج بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کے انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں. جوانوں کی اکثریت لڑکے ہیں یا لڑکیاں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا ہو چکی، ٹچ موبائلوں پہ فلمیں دیکھتے ہیں. ملک بنا ہے کلمے کے نام پر، اس میں 150 ٹی وی چینل کھلا ہے، سوائے مدنی چینل کے ہر چینل بے حیائی پھیلا رہا ہے. گانے ہیں، فلمیں، ڈانس ہے، رقص ہے. اسی طرح کوئی شادی ایسی نہیں امام الانبیاء کے غلاموں کہ شادی جس گھر میں ہو رہی ہے نا، بیٹے کی شادی ہونی ہے 10 15 20 دن بعد، اور 20 دن پہلے اس گھر میں ڈیک لگتے ہیں اور طوائفوں کے گانے چلائے جاتے ہیں. جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہماری اکثریت انہیں دیکھ رہی ہے، جن گانوں کا سننا حرام ہماری اکثریت انہیں سن رہی ہے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں، حضور کی حدیث پاک فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. اب ہمارا تو یہ کلچر بن چکا ہے نا گانے سننا. تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں کہ گانے سننے والی قوم کے دلوں میں اس طرح منافقت پیدا ہو جاتی ہے جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی بھائیوں میں خلوص نہیں رہا، دوستوں میں وفا نہیں رہی، کہتے ہیں خون سفید ہو گئے. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ بھائی بھائی سے وفا نہیں کر رہا، دوست دوست کے لیے مخلص نہیں ہے. بھیڑیے بن گئے ہیں لوگ، کہتے ہیں پتہ نہیں خون کیوں سفید ہو گئے. کوئی خالص بندہ نہیں ملتا. مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتا دی تھی. جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں، کوئی دل منافقت سے خالی کیسے ملے؟ ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا یکون فی هذه الامت 4 فتن. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں مختلف زمانوں میں 4 بڑے فتنے پیدا ہوں گے جو میری امت کو برباد کر کے رکھ دے. اور آخری فتنہ جو اس وقت ہمیں برباد کر رہا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا وآخرها الغنا. میری امت کی بربادی کا آخری فتنہ، میری امت یاد رکھنا، گانا بجانا ہوگا. گانے، فلمیں، ڈرامے، میوزک، موسیقی، راگ باجے، ڈھول دمکے. میرے آقا نے فرمایا میری امت کو برباد کر کے رکھ دے گا. آج کوئی رکشہ ایسا نہیں جس پہ گانے نہ چلتے ہوں، کوئی سزوکی ایسی نہیں جس میں گانے نہ چلتے، کوئی ٹرک ایسا نہیں جس میں گانے نہ چلتے، کوئی ہوٹل ایسا نہیں جس میں گانے نہ چلتے، کوئی شادی ایسی نہیں جس میں گانے نہ چلتے. جوانوں کے پاس کوئی ٹچ موبائل ایسا نہیں جس میں گانے نہ بھرے ہوں. اور امام الانبیاء بتا کر گئے میری امت کو گانے برباد کر دیں گے، میری امت کی تباہی کا سبب بن جائیں گے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم امام الانبیاء کی احادیث کی طرف توجہ دیتے، اپنے نبی کے فرمان کو یاد رکھتے، اور جس چیز کے بارے میں حضور بتا گئے یہ میری امت کو تباہ کر دے گی، ہم اس راستے کی طرف بھی نہ جاتے. لیکن افسوس کی بات ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ ہماری میجارٹی اور اکثریت نے اسی چیز کو جپھا مار رکھا ہے جس سے نبی منع کر کے گئے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کے 2 آسپیکٹس ہیں، 2 پہلو ہیں. یہ دوسرا پہلو بہت کم بیان ہو رہا ہے، اسی وجہ سے تو یہ حالت ہو چکی. میلاد کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے تھے، کس حسن کے ساتھ، کس جمال کے ساتھ، کس پاکیزگی کے ساتھ، کس طہارت کے ساتھ، کس نور اور کن سرور کے ساتھ تشریف لائے تھے. دوسرا پہلو یہ ہے امام الانبیاء اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے.
آنے کا مقصد کیا تھا حضور کا؟ امام الانبیاء نے اپنی آمد کا مقصد خود بتایا ہمیں، فرما انما بعثت معلما، میرے رب نے مجھے بنا کے ہی معلم بھیجا ہے کہ تم شریعت سیکھو، میں تمہیں سکھاؤں۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے شریعت سیکھی ہے، یا چلو خود نہ سیکھ سکے اولاد کو شریعت سکھانے کا اہتمام کیا ہے؟ کتنے لوگ جو حضور کی آمد کا مقصد تھا اس مقصد کو کتنوں نے پورا کیا؟ بتائیے۔ یہ جو ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ جو چراغاں کرتے ہیں، یہ جو راستے سجاتے ہیں، امام الانبیاء کے غلام ہو، یہ حضور کا جشن ہے۔ ایک ہے پیغمبر کا جشن، ایک ہے نبی کا مشن۔ جھنڈیاں لگانا نبی کا جشن ہے، چراغاں کرنا حضور کا جشن ہے، راستے سجانا حضور کا جشن ہے، آذان سن کر 5 وقت نماز پڑھنے مسجد میں آنا نبی کا مشن ہے، بہو بیٹیوں کو اسلامی لباس اور پردہ رکھوانا یہ نبی کا مشن ہے، صبح اٹھ کر گھر کے ہر فرد کا تلاوت قرآن کرنا یہ نبی کا مشن ہے، ملک میں نبی کا نظام نافذ کرنا یہ نبی کا مشن ہے، ہر باطل نظام کا خاتمہ کرنا یہ نبی کا مشن ہے۔ تو ہم چوری کھانے والے مجنون بنے ہوئے ہیں، اسلام خون مانگ رہا۔ دیکھو نا، توجہ طلبات، 12 ربیع الاول کو گلیاں صاف تھی، سڑکیں صاف تھی، چوک صاف تھی، ہم نے ایک دن پہلے یہ صفائی کروا دی تھی، مگر توجہ طلب بات ہے کہ یہاں سے گزرنا کس نے تھا؟ جو گلیاں اور چوک صاف ہو گئے تھے 11 ربیع الاول، 12 کو جلوس نکلنے تھے، تو جلوس لے کر کس نے گزرنا تھا؟ خود ہم نے گزرنا تھا۔ تو اگر سنو تو حضور کی ایک آواز آ رہی ہے، گویا حضور آواز دے رہے ہو میرے امتیوں، تم نے وہ گلیاں صاف کر لی جہاں سے تم نے گزرنا تھا، تم نے وہ سڑکیں تو صاف کر لی جہاں سے تم نے گزرنا تھا، اور تیری 40 سال عمر ہو گئی، 50-60 سال کا تو ہو گیا، تو ابھی تک وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں میں نے ٹھہرنا تھا، تیری اتنی عمر ہو گئی ابھی تک تو وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جن آنکھوں کو میں نے جلوہ دکھانا تھا۔ کہا نادان، اپنی جگہ صاف کر لی تو نے، میری بھی تو صاف کر۔ ہر بندے کی طلب ہے میں روزے پہ جا پہنچوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کا ولی کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو فکر کر تعمیر دل کی، دل کے ویڑے کو صاف تو کر، اپنے من کو پاک تو کر، اپنی گندگی اندر سے نکال، پھر کیا ہوگا؟ کہا تو چاہتا ہے مدینے جائے، سن فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اپنے دل کو یار کے رہنے کے قابل تو بنا، اپنے دل کو صاف تو کر، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے۔ اگر دل صاف نہ ہوا تو اللہ کی عزت کی قسم 70 بار بھی جالیوں پہ چلا جائے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر گھر گانوں سے صاف نہ ہوا، اگر بہو بیٹیاں میک اپ کر کے بازار میں بے پردہ پھرتی رہی، اگر شادیوں پر تیرے گھر میں گانے چلتے رہے، ڈھول بجتے رہے، تو 70 بار بھی جالیوں پہ جا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تیرے گھر میں نبی کی شریعت لٹ رہی ہے تو جائے گا جالیوں پر، تیری کیفیت صرف اتنی ہوگی کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، کیوں کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے حرام خور لیڈر حکمران فخر سے بتاتے تھے ہم روزے پہ گئے ہیں، ہمارے لیے اندر کا دروازہ کھلا ہے، ہم اندر پہنچے ہیں۔ میں نے کہا تم اس سے بھی آگے چلے جاؤ تو بڑے بد نصیب تھے ہم، تمہاری حالت یہ رہے گی، بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، کیوں در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ تم اندر جا کر بھی جالیوں کے دل یار تک نہیں پہنچے ہو،
وہ اڈیالہ جیل میں ممتاز قادری رہا، وہ جیل میں رہ کر بھی دل یار تک پہنچا ہے۔ جو تاجدار انبیاء کے ساتھ وفا کرتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ تم حضور سے وفا تو کر کے دیکھو۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، یہ جو ہماری بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے، یہ بڑی عجیب تاریخ ہے کہ بے شمار لوگوں نے اس پہ حکومت کی ہے۔ کبھی خاندان مغلیہ کی حکومت رہی، کبھی خاندان غلامہ کی حکومت رہی، کبھی غوری خاندان کی حکومت رہی، کبھی تغلق خاندان کی حکومت رہی، کبھی مرہٹوں کی حکومت رہی، کبھی سکھوں کی حکومت رہی۔ یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند، اس کی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ مختلف لوگ آتے رہے خاندانوں کے اس پر حکومت کرتے رہے۔ تو ان خاندانوں میں ایک تغلق خاندان بھی تھا، خاندان غلامہ بھی تھا، خاندان تغلق بھی تھا۔ اس تغلق خاندان کا ایک خوش نصیب حکمران گزرا ہے جس کا نام تھا فیروز شاہ تغلق۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشقوں میں تھا۔ امام الانبیاء کے غلام حضور کا دیوانہ تھا اور خوش نصیب حکمران تھا کہ اس کے پاس ایک پتھر تھا، پتھر کی سلیٹ تھی، پتھر کی سل تھی اس کے پاس، کہ اس سل پر امام الانبیاء کا نقش پا بنا ہوا تھا۔ کہیں حضور نے پاؤں مبارک رکھا اور پتھر موم ہو گیا، تو وہ نقش بنا ہوا تھا پتھر پہ۔ تو فیروز شاہ تغلق جو تھا، اب بادشاہ ہے، صبح جب بیٹھنا ہوتا تخت پہ، دربار لگانا ہوتا، تو صبح اٹھتا، تہجد پڑھتا، پھر قرآن کی تلاوت کرتا، پھر فجر کی نماز پڑھتا، پھر حضور پہ درود پڑھتا، تمام تیاریاں کر کے خوشبو لگاتا، پھر وہ پتھر منگواتا جس پر حضور کا نقش پا مبارک تھا، پھر اس میں پانی ڈالتا اور وہ پانی پیتا، جو نمی بچ جاتی اس کو ہاتھوں سے لے کر چہرے پہ مل لیتا اور اسے سر پہ الٹا رکھتا، اور پھر گھر والوں کو کہتا اب میں تخت پر بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ کیسے حکمران گزرے، ہر روز یہ سلسلہ جاری تھا، زندگی اسی برکت میں بیت رہی تھی۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا یا خالہ کا بیٹا تھا، اس کو کہتے تھے فتح خان، فتح خان اصل لفظ، لیکن فتح خان مشہور۔ فتح خان بچپن کے دوست تھے یہ دونوں۔ تو فتح خان جو ہے وہ کئی بار اس کو کہہ چکا تھا فیروز شاہ تغلق کو کہ یار اللہ نے تجھے تخت بھی دیا ہے، تاج بھی دیا ہے، حکومت بھی دی ہے، اور میں بچپن کا دوست ہوں، تو مہربانی کرنا یہ حضور کا نقش پا مجھے دے دے، یہ مجھے دے دیتے۔ اب سننا غور سے، جب بھی مانگتا فتح خان اس سے، تو وہ اگر ٹیک لگی ہے تو چھوڑ دیتا اور رو کر اس کو کہتا فتح خان اللہ کی عزت کی قسم، تخت تو لے لے، تاج تو لے لے، حکومت تو لے لے، مگر میں یار کا نقش پا نہیں دے سکتا۔ بے شک بچپن کی دوستی ہے، مگر یہ نہ مانگ مجھ سے، میں یہ نہیں دے سکتا۔ فتح خان اس تلاش میں تھا کہ کوئی موقع ایسا بنے اور میں اس سے مانگوں اور یہ انکار نہ کرے اور یہ نعمت مجھے مل جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک دن اس نے دیکھا کہ گپ شپ ہو رہی تھی اور بات بات پہ فیروز شاہ ہنس رہا تھا، تو فتح خان نے سوچا دل میں بھئی یہ بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ بڑے اچھے موڈ میں نظر آ رہا ہے، اس کی طبیعت بڑی خوشگوار ہے، آج اگر مانگا امید ہے کہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے پھر وہی بات جیل دی، اس نے کہا فیروز شاہ یار میں کئی بار تو اسے مانگ چکا ہوں، بچپن کی دوستی ہے، اتنا قریبی رشتہ تعلق بھی ہے، بھائیوں جیسی زندگی گزر رہی ہے، تو مہربانی کرنا یار، دوست دوستوں کے لیے جان دے دیتے ہیں، تو وہ نقش پا مجھے دے دے، تیرا ایک تحفہ یاد رہے گا۔
فیروز شاہ لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، اسے کہنے لگا اپنا ہاتھ مجھے دے، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لی، کہنے لگا چل آج فیصلہ کر دیتے ہیں، تو کئی بار مانگ چکا ہے، آج ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا وعدہ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے گا نا، یہ نقش پائے مصطفیٰ قبر میں اس کے سینے پہ رکھ کے دفن کر دیں۔ کہا یہ فیصلہ کر دیتے۔ امام الانبیاء کے غلاموں فتح خان کہنے لگا، اچھل پڑا خوشی کے ساتھ، کہنے لگا یہ مجھے منظور ہے، تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا، یہ مجھے منظور ہے، مگر فیروز شاہ سن، اللہ کی عزت کی قسم اب پہلے میں ہی مروں گا۔ فیروز شاہ کہنے لگا یار یہ موت اور زندگی یہ نہ تیرے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جانتا ہے جس نے زندگی دی ہے کہ لینی کب ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، نہ تو جانتا نہ میں جانتا۔ فتح خان کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں اگر یہ نقش پا اسے ملنا ہے جس نے پہلے مرنا ہے تو پھر سن فیروز شاہ پہلے میں ہی مروں گا۔ فیروز شاہ کہنے لگا دیکھ لیں گے، یہ تو اللہ کے فیصلے۔ فیروز شاہ اٹھ کے محل میں چلا گیا، فتح خان گھر نہیں گیا، استبل میں گیا، گھوڑا نکالا، گھوڑے پر پانی پت کی طرف جا رہا ہے۔ اس دور میں حضرت کبیر الاولیاء رہتے تھے پانی پت میں، کہ جن کے منہ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ فتح خان جا رہا ہے کہ میں اس ولی سے موت کی دعا کرواتا ہوں، لاؤ دنیا کا کوئی حسین ایسا امام الانبیاء کے غلاموں کے جس کے نقش پا پر زندگی قربان ہو رہی ہو، قربان جائیں آقا آپ کی عظمتوں پر۔ ولی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے موت کی دعا کروانے کے لیے کہ میں پہلے مر جاؤں تاکہ نقش پائے مصطفیٰ مجھے مل جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں سر پٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا پانی پت۔ جب آستانے پہ پہنچا نا تو جو آگے خدام تھے، درویش بیٹھے تھے، انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا تو اندر نہیں جا سکتا۔ فتح خان کہنے لگا کیوں اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ حضرت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اندر ہی ہے لیکن تو جا نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا 3 دن سے حضرت جو ہے نا وہ حالت سکر میں ہے، جلالی کیفیت میں ہے۔ یہ جو 2 کیفیتیں ہوتی ہیں اولیاء کرام کی، کبھی ایک کبھی دوسری، حالت صاحب ہوتی ہے یا حالت سکر ہوتی ہے۔ جب حالت سکر میں ہونا تو پردے ہٹے ہوتے ہیں، تجلیات پڑ رہی ہوتی ہیں، یار کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو درویشوں نے روک دیا، کہا وہ حالت سکر میں تو اندر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا سبب کیا ہے اندر نہ جانے کا؟ کہا ایسی حالت میں جب حضرت پر جلوے اتر رہے ہوتے ہیں تو جس پر نظر پڑ جاتی ہے نا ان کی، وہ پھر زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے، کیونکہ وہ جلوے آنکھوں کے برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ فتح خان خوشی سے اچھل پڑا، کہنے لگا موت لینے ہی تو میں آیا ہوں۔ کہا ہٹ جاؤ، دروازہ کھولو، مجھے جانے دو سامنے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اندر گیا، حضرت ایک دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، لاٹھی کی چیخ لگا کے نا سامنے سجدے والی جگہ پہ نظر تھی، وہیں سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ یہ سامنے دیوار کے ساتھ فتح خان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اب انتظار میں ہے کہ نظر کب پڑتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں تھوڑی دیر کے بعد حضرت کبیر الاولیاء نے آنکھ اٹھائی، ایک نظر ڈالی فتح خان پر، آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی تو حضرت کبیر الاولیاء مسکرائے اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فتح خان بڑے ضدی ہو مگر پھر بھی پیارے لگتے ہو، کیونکہ ضد میں بھی تو فرق ہوتا ہے۔ دیکھا کہ ضد کیا کر رہا ہے، کہ بڑے ضدی ہو فتح خان مگر پھر بھی پیارے لگتے ہو۔ ایک نظر ڈالی، فرمایا فتح خان جا میں نے تیرا کام کر دیا۔ فتح خان خوشی سے نکلا وہاں سے، باہر پھٹے کپڑوں میں ایک فقیر لیٹا ہوا تھا،
جب فتح خان اس کے قریب سے گزرا نا تو فقیر نے سر اٹھایا اور کہنے لگا فتح خان تیر کمان سے نکل چکا ہے، تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب تیرا دلی پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ فقیر نے بتا دیا تو کہیں راستے میں مر جائے گا۔ یہ سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے، کیوں کہ کہیں راستے میں مر گیا تو پردیسی سمجھ کے کوئی دفن نہ کر دے اور یار کا نقش پا رہ نہ جائے۔ جس نقش کے لیے زندگی قربان کر رہا ہوں کہیں پھر اس سے معروم نہ ہو جاؤں۔ امام الانبیاء کے غلاموں سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ ابھی دہلی سے کچھ دور تھا، کئی میل کا فاصلہ تھا کہ فتح خان نے محسوس کیا کہ مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگا گھوڑے کی پشت پر آج تک کبھی نیند تو نہیں آئی، یہ آج نیند کیوں آنے لگی ہے مجھے؟ خود کو سنبھالا لیکن نیند اتنی غالب آ گئی کہ فیروز خان فتح خان گھوڑے سے گر گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں گھوڑا رکا، یہ گرا نیچے، بس گرتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، نیند نے قبضہ کر لیا۔ فتح خان دیکھ رہا ہے اب خواب میں کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے اور تاجدار انبیاء نے خواب میں بازو پھیلا دیے اور آقا فرما رہے فتح خان اور میرے نقش پا سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کے لیے تو زندگی قربان کر رہا ہے۔ او میرے بیٹا نقش پا نہیں آ، اس پا والے کے سینے لگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان کہاں فتح خان اتنی محبت میرے ساتھ، وہ نقش پا کے لیے مرنا چاہتا ہے۔ آج نقش پا نہیں، خود مصطفیٰ کو مل، آ میرے سینے لگ جا۔ خام میں امام الانبیاء نے سینے لگا لی۔ فتح خان رونے لگا خواب میں اور عرض کی میرے آقا اب سینے لگایا ہے نا تو جدا نہ کرنا مجھے، اب اپنے پاس رکھ لیں۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا فتح خان تجھے لینے ہی تو آیا ہوں۔ آقا نے سینے لگا کے تھوڑا سا زور لگایا نا، اس کی روح کھینچ لی، روح پرواز ہو گئی۔ امام الانبیاء کے غلاموں آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ اب اس کی وہاں میت پڑی تھی، ایک قافلہ گزرا گھوڑ سواروں کا، انہوں نے کہا یہ تو کوئی بندہ ایسا لگتا ہے جیسے مرا ہوا ہے۔ جب نیچے اتر کے دیکھا تو کچھ پہچان گئے، کہنے لگے یار یہ تو فتح خان ہے، فیروز شاہ تغلق کا چچا کا بیٹا، یہ تو مر گیا۔ انہوں نے میت اٹھائی اور وہاں لے گئے دہلی میں۔ فیروز شاہ تغلق کو خبر دی کہ فتح خان تو مر گیا۔ فیروز شاہ نے خود غسل دیا، خود جنازہ پڑھایا، خود قبر میں اتارا اور نوکروں سے کہنے لگا وہ نقش پا لے آؤ حضور کا۔ امام الانبیاء کے غلاموں اس نقش پا میں اس نے پانی ڈالا، پیا، نمی چہرے پہ مل لی اور اس کے کفن ہٹایا نا سینے سے، الٹا کر کے حضور کا نقش پا سینے پہ رکھ دی، قبر سے باہر نکل آئے، سلے رکھ دی گئی۔ امام الانبیاء کے غلاموں اب پتہ ہے فیروز شاہ نے کیا کہا؟ یوں سلام کیا اس کو، کہاں فتح خان؟ فتح خان حکومت میری تھی، تخت میرے پاس تھا، تاج میرے پاس تھا، فوج میرے پاس تھی، طاقت میرے پاس تھی، مگر فتح خان تجھے مبارک ہو، تو جیت گیا میں ہار گیا۔ حکومت میرے پاس تھی، تخت میرے پاس تھا، طاقت میرے پاس تھی، لیکن میری طاقت مجھے وہ کام نہ آ سکی، تیرا عشق تجھے کام آ گیا۔ یہ نقش پا حضور کا، یہ ہمیشہ کے لیے تجھے مبارک۔ تو میرے آقا کے غلاموں جو حضور سے وفا کرتے ہیں، پھر تاجدار کائنات کی عطاؤں کا رخ ہوتا ہے ان کی طرف۔ اس دور میں پھر تاجدار کائنات کے دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں جاؤ نا تو آج گھروں میں حضور کی شریعت کا جھاڑو دو،
اپنی گاڑیوں میں حضور کی شریعت کا جھاڑو دو، اپنے رکشوں سے، سزوکیوں سے، کاروں سے وہ سیڑیاں جو گانوں والی ہیں، فلموں والی ہیں، ڈراموں والی ہیں، اٹھا کر انہیں چور کر دو تاکہ مدینے کے کنیکشن قائم ہو سکے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح وہ پائے گا، حضور کے قدموں تک وہ پہنچے گا، اور قیامت کو جنت اسے ملے گی کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ قرآن کے فیصلے ہیں، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج نہ ہماری آنکھیں پاک رہی، نہ کان پاک رہے، نہ زبان پاک رہے، نہ دل پاک رہے، نہ ہاتھ پاک رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ فلاح پائیں گے، ان کے دونوں جہان سنوریں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو مقصد یہ ہے تاجدار کائنات کے میلاد کا کہ ہم حضور کی شریعت کو اپنائیں اور تن سے من تک حضور کی شریعت کے رنگ میں رنگے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ جو میلاد پاک ہے اس کے دو پہلو، ایک یہ ہے حضور کا جشن منایا جائے اور حضور کی شریعت اپنائی جائے۔ اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم آج پورے ملک پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ تاجدار کائنات اپنا ارشاد گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، آقا نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی، من شیعنا شیعنا بہی۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرا وہ غلام جو میری آمد پہ خوش ہوتا ہے میں اپنے اس غلام سے خوش ہوتا ہوں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا جو میرا امتی جس دور میں بھی مجھ سے نبھائے گا میں اپنے اس امتی سے نبھاؤں گا۔ فرمایا جو ہم سے وفا کرے گا ہم اس سے وفا کریں گے۔ اس لیے اس عظیم علمی اور روحانی مرکز پہ آنے والوں میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگیاں بدل لو، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، بہو بیٹیوں کا پردہ اور لباس اسلامی بناؤ، شادیوں کے رسم و رواج اسلامی بناؤ، شادیوں پر ڈھول نہ بجاؤ، گانے نہ چلاؤ، ویڈیو مت بنواؤ اپنی بہو بیٹیوں کی۔ اگر خدا توفیق دے تو شادی کرنا جس نبی کی سنت ہے شادی پر اسی نبی کی سنت کا واز رکھو، ذکر مصطفیٰ کی مجلس قائم کرو۔ بچے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوں تو ان کی گٹی میں سب سے پہلے حضور کا قرآن اور دین رکھو، تب جا کر ہماری یہ ذلت عزت میں بدل سکتی ہے، زوال عروج میں بدل سکتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں ان تمام میزبانوں کا، حضرت قبلہ مفتی صاحب کا، ان کے صاحبزادہ صاحب کا، پورے خاندان کا شکر گزار ہوں کہ اس عظیم موقع پہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور اپنی زیارت کا شرف بھی بخشا اور آپ حضرات سے کچھ کہنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت حضور کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان حضرات کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔